أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم۔ آٹھواں پارہ سورہ الاعراف، آٹھواں پارہ سورہ الاعراف جو ہے اس کا یہ پہلا رکوع ہے۔ آٹھواں پارہ جو ہے اس کی سورہ آٹھواں پارہ جو ہے اس کا یہ 9واں رکوع ہے۔ اس کا دوسرا رکوع شروع ہو گیا، کچھ مکمل ہو رہا ہے۔ ہاں، سورہ الاعراف اس کا دوسرا رکوع ہے کیونکہ پہلا رکوع کل مکمل ہو گیا۔ سورہ الاعراف کا دوسرا رکوع ہے اور آٹھویں پارے کا 10واں رکوع ہے، اور سورہ الاعراف نواں سورت کا پارے کا 9واں رکوع ہے، معذرت۔ اور سورہ الاعراف جو ہے اس کی آیت نمبر 11 ہے۔ اس سے قبل کل جو آیات ہم نے پڑھی ان میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ قیامت والے دن اللہ کی انصاف کا تقاضا ہے کہ ترازو لگے گا، نیکیاں اور گناہ تولے جائیں گے۔ کیسے تولے جائیں گے؟ اس میں ہم نے راجح بات بھی بیان کی، اور جو مختلف جو ہے وہ رجحانات یا مختلف اقوال جو تھے ان کو بھی ہم نے بیان کیا، اور یہ انسان کے لیے پیغام ہے کہ اللہ نے ہر ایک کی نیکی گناہ کے مطابق اس کو جزا و سزا دینی ہے۔ آج جو آیات ہیں اس میں اللہ نے پہلے انسانی تخلیق کا ذکر کیا، پھر آدم علیہ السلام کا جو ہے وہ تذکرہ کیا، ان کی ولادت کا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور البتہ تحقیق ہم نے تم کو پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں شکل و صورت عطا کی۔ خلق قرآن مجید میں دو معنوں میں استعمال ہوا۔ خلق کا ایک معنی ہوتا ہے جس چیز کا وجود ہی نہیں ہے، نام و نشان نہیں ہے، اس کو وجود عطا کرنا، دنیا میں لانا۔ اس معنی میں خالق صرف اللہ کی ذات ہے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی کسی چیز کو وجود نہیں دے سکتا۔ ایک ہوتا ہے خلق کا معنی خاکہ بنانا، تصویر۔ یہ انسان خاکہ تو انسان بنا سکتا ہے، اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جہاں یہ لفظ استعمال ہوا ہے سورہ آل عمران، تخلق من الطیر کہیئۃ الطیر، جب تو بناتا تھا پرندہ، پر مٹی کی جو ہے کہ ہیئت یا مٹی سے پرندے کی طرح خاکہ دینا، مجھے پرندے جیسی شکل بناتا تھا تو وہاں خلق کا معنی ہے خاکہ بنانا۔ مایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، وہ اللہ اس نے تم کو پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر اس نے تمہیں شکل و صورت عطا۔ ایک ہوتا ہے اسکیچ خاکہ نقشہ بنانا، پھر ایک ہوتا ہے اس کو عملی شکل و صورت دینا۔ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے 3 مراحل بیان کیے، اور تینوں مراحل کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی 3 صفتیں بھی قرآن میں بیان کی۔ مثلا سورہ حشر کے آخر میں اللہ نے فرمایا، سورہ حشر میں هو اللہ الخالق البارئ المصور، اللہ خالق ہے، باری ہے، مصور ہے۔ اب خالق کا معنی بھی اگر اکیلا کے لفظ ہے نا، الگ الگ معنی کرنا، کلا کلا، تو خالق اکیلا لفظ استعمال ہو تو اس کا معنی بھی کرتے ہیں پیدا کرنے والا،
لفظ باری اکیلا استعمال ہو، بارہ یبرا ہو، تو اس کا باری کا معنی بھی ہوتا ہے پیدا کرنے والا، اور مصور شکلیں بنانے والا پیدا کرنے کے معنی میں آ جاتا ہے۔ لیکن جب یہ لفظ کٹھے آئیں، جیسے یہاں پر آگے سورہ حشر میں، اور یہاں دو لفظ ہے نا، خلق بھی ہے اور تصویریں بھی ہیں، تو اس لیے جو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ان کا فرق کیا ہوتا ہے۔ یہ تین چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلے ہے تخلیق، یعنی تمہارا نام و نشان نہیں تھا، اللہ نے تمہیں وجود عطا کیا۔ پھر جو ہے اس کے بعد دوسرا کام کیا کہ الباری، تمہارا خاکہ نقشہ بنایا۔ نمبر تین وَثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ وَهُوَ الْمُصَوِّرُ وَهُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، پھر ہے تمہیں عملی شکل و صورت عطا کی، یعنی پیدا کرنا، عدم سے وجود میں لانا۔ نمبر دو ایک سکیچ، نقشہ خاکہ بنانا، یہ باری کے معنی میں۔ تیسرا عملی تصویر بنانا، اس کو جو ہے مکمل صورت عطا کرنا۔ یہ تینوں صفتیں ہیں اللہ تعالیٰ۔ مایا والا کا خلقناکم، البتہ تحقیق ہم نے تم کو پیدا کیا۔ مایا ثم صورناکم، پھر ہم نے تم کو شکل صورت عطا کی۔ یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے، ہمارا نا اخلاقی جو ماحول ہے وہ میڈیا نے بیڑا غرق کر دیا۔ وہ میڈیا نے ایسے بیڑا غرق کر دیا کہ ہمارے ہاں جتنے بھی بیڑا ناشے جتنے بھانڈ مراسی تھے نا، وہ سارے میڈیا کے اوپر مختلف انداز کے اوپر مسلط ہو گئے۔ اور اس کا نقصان کیا ہوا کہ امت مسلمانوں کی اخلاقیات کا جنازہ نکالا، جگت بازی، مراس پونا، اور اس مراس پونے کے اندر اللہ کی ذات پہ اور اللہ کی تخلیق پہ طنز بھی فخر سمجھتے ہیں۔ لوگوں کو کبھی کسی کے ناک پہ طنز، کسی کے منہ پہ طنز، منہ دیکھ کے ہو جائے، ٹھیک ہے جی، اچھا بھائی یہ بتاؤ اس نے منہ خود بنایا؟ جب تم کسی کو کہتے ہو کہ اس کا منہ فلانا ہے، تم تنقید کس میں کرتے ہو؟ معمولی بات نہیں ہے یہ۔ جو ہمارے ہاں یہ جگت بازوں کے ہاں مراسیوں نے ہماری تخلیق کا کہ میڈیا بھرا پڑا، ہر بندہ جو اپنا چینل بناتا ہے وہ مراسی چار کٹھے کرتا ہے، چینل بنا کے بیٹھا، چار مراسی کٹھے کیتے چینل بنا کے بیٹھ گئے۔ کمائی ان چیزوں کی ہے، سارا کاروبار یہ چیزیں ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں ان اللہ خالق آدم علی صورتہ، اللہ نے آدم علیہ السلام کو اس کی خاص صورت، شکل و صورت پہ پیدا کیا۔ اور یہ شکل و صورت اس اعتبار سے بھی عظیم ہے کہ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کو بنایا۔ تو اس لیے جب کوئی بندہ کسی انسان کی شکل و صورت پہ تان کرتا ہے، یہ نک وے کہ ہو جا، یہ اکھاں وے فلانیاں، یہ پینگا، یہ نک وے، یہ کان وے، وہ اللہ کے بندو یہ بتاؤ اس تخلیق میں انسان کا کوئی عمل دخل ہے؟ تو جب تم اس پہ تان کرتے ہو تو وہ اعتراض تان کس پہ جاتا ہے؟ تنقید کس پہ کرتے ہو؟ برا معاذ اللہ تم کس کو نشانہ بناتے ہو؟ تو اس سے بڑا پھر کفر کیا ہے کہ تم اپنے چند دو بندوں کو ہنسانے کے لیے، چار ٹکے کمانے کے لیے تان لاد کرتے کس پہ؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ نبی علیہ السلام نے چہرے پہ مارنا حرام قرار دیا۔ بیوی کو بھی کوئی مجبوری ہو، شریعت نے تعدیب کے لیے کہیں رخصت دی ایک حد تک، لیکن میں چہرے پہ نہیں ماروں۔ مایا والا غلام ہو نا، مایا غلام کے بھی چہرے کے اوپر نہیں مانا، والا تضرب الوجہ۔ تو یہ شکل و صورت کا، چونکہ یہ شکل جو چہرہ ہوتا ہے نا، پوری شکل و صورت کا منظر پہچان حسن ہوتا ہے، مین مرکز وہ چہرہ ہوتا ہے جس سے آدمی انسان کی شناخت ہوتی ہے۔ تمہارا ثم صورناکم، پھر ہم نے شکل و صورت عطا کی تم کو۔ تو یہ تخلیق رب کی بنائی ہے۔ اسی لیے اگر اللہ نے کوئی اچھی خوبی دی ہے، نعمت دی ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر کسی میں کوئی نقص عیب دیکھو تو اللہ کی پناہ مانگو۔ کسی کی آنکھیں نہیں ہیں، کسی کا ہونٹ کٹا ہے، کسی کا ناک چپٹا ہے،
کسی کا جو ہے وہ معاذ اللہ کو اور تمہیں چہرے میں بگاڑ نظر آتا ہے تو تمہیں اللہ نے سلامتی والا چہرہ دیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ الحمدللہ الذی آفانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ کل ہم نے پڑھا نا قرآن آخر آیت میں قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑا شکر ادا کر۔ یہ موقع بھی شکر ادا کرنے کا کہ اللہ سے دعا کو اللہ تیرا شکر ہے، تو مینوں خوبصورت سونا بنایا، اللہ مینوں اس بیماری تو بچا لیا، اس تکلیف تو بچا لیا۔ اللہ جدی جب بیچارہ مبتلا ہے، جیڑا اللہ انہوں مبتلا کر سکتا کسی تکلیف بیماری پریشانی دے اندر، کیا وہ اللہ سانو تکلیف چ مبتلا کرنے سے قادر نہیں؟ اس واسطے دعا پڑھنی چاہیے الحمدللہ الذی آفانی، ساری تعریف اس اللہ جس نے مجھے تندرستی عافیت دی۔ کس چیز سے؟ مما ابتلا کا، جس میں تجھے اللہ نے مبتلا کر دیا۔ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اللہ جو مخلوق پیدا کی، بہت ساری مخلوق مجھے اللہ نے فضیلت دی ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا۔ ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا تم سجدہ کرو۔ ملائکہ یہ جمع ہے، اس کا واحد لفظ آتا ہے مالاکن، ٹھیک ہے جی۔ جیسے جو ہے یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا کہ جب وہ ساری آوارہ عورتیں اکٹھی ہوئیں اور جنہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام جنہوں بلقیس لوگ کہتے ہیں نا زلیخا کہندے نے، نہ تو زلیخا کہتے نہیں قرآن دی عزیز مصر دی بیوی، انہوں نے ویکھیا نا، انہوں نے تانے دیتے، انہوں نے کہا جا تیرے کو منڈا نہیں قابو ہے، اسا قابو کر کے وہونیاں ہے ساریاں، وہ بھی چبل سی پوریاں، انہوں نے عاشقانہ وار کیتا تے ہاتھ کٹے انہوں نے اپنے۔ جب یوسف علیہ السلام نے ان کے ہاتھ کاٹنے کے باوجود ان کی طرف دیکھنا گوارا نہیں نہ کیا، تو وہ بڑی حیران ہوئی کہ ہمارا حسن و جمال اور جو ہے یہ آخری حربہ ہوتا ہے عاشقانہ وار کا، اس کے بعد یوسف نے دیکھنا گوارا نہیں کیا، تو کہنے لگی ان ھذا الا ما ھذا بشر، یہ انسان نہیں، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہی لگتا ہے، انسان ہوئے تو آخر کوئی انسانی جذبات ہوتے کم از کم اتنے ہی ہل پیندا، لیکن یہ ویکھنا بھی گوارا نہیں کیتا، ہاں جی، اتنا حسین و جمیل ہونے کے وجہ کسی عورت کو پڑکنا گوارا نہیں کیا، اور یہ بدترین عاشقانہ وار تھا ان خبیث عورتوں کا۔ تو مایا وہاں لفظ ہے ملک، وہ واحد ہے ایک فرشتہ، ملائکہ یہ اس کی جمع ہے۔ اور یاد رکھیے اس بارے میں عقیدہ کہ فرشتے یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، یہ لڑکیاں عورتیں نہیں ہیں۔ یہ فرشتے کے بارے میں مشرکین مکہ کا گندا عقیدہ تھا بعض لوگوں کا کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ تو یاد رکھیے فرشتیاں نوں دھیاں کہندے سن تے جنہاں نوں رب دے پتر کہندے سن، کہ جن رب دے پتر نے تے فرشتے رب دیاں دھیاں نے۔ تو مایا ثم قلنا اللہ بل ہم عباد مکرمون، فرشتے اللہ کے معزز بندے ہیں، رب کے حکم کے پابند ہے، جو اللہ حکم دا وہ کام کرتے ہیں۔ مایا اسجدوا لآدم، اللہ نے فرشتوں کو حکم کیا دیا تم سجدہ کرو آدم علیہ السلام۔ اب یہ سجدہ کیا تھا؟ اب دیکھو سجدہ تو اللہ کو لائق ہے، جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نہ تم نے سورج کو سجدہ کرنا نہ چاند کو سجدہ کرنا، ما لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن، نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو، جس رب نے پیدا کیا اس کو سجدہ کرنا، یہ تو اللہ کا حق ہے۔ تو کیا اللہ نے شرک کروایا؟ نہیں، شرک نہیں۔ یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا، یہ سجدہ تھا ادب کا، احترام کا، تعظیم کا سجدہ، اور یہ پہلی امتوں میں جائز رہا ہے، جیسے آدم علیہ السلام کو اللہ نے کروایا نا، اسی طرح یہ سجدہ پہلی جیسے یوسف علیہ السلام کے والدین نے، یوسف علیہ کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو بھی کیا، اور یہ نبی علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے تک یہ سلسلہ چلتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، معاذ بن جبل نبی علیہ السلام کے سامنے سجدے میں پڑ گئے، تو نبی علیہ السلام نے ما ھذا یا معاذ، ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے، کتاب النکاح میں یہ حدیث ہے، نبی علیہ السلام آیا یا معاذ یہ کیا ماجرا ہے، تم سجدے پڑ گئے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے، بڑے بڑے جو ہے وہ میں نے گرجے دیکھے، وہاں وہ لوگ اپنے پادری اپنے بادشاہوں کے دربار میں آتے ہیں تو آ کے ان کو سجدہ کرتے، تو ان کی حیثیت ہے کہ آپ کے مقابلے میں آپ پوری دنیا کے امام، آپ زیادہ کر رہے ہیں، آپ کو سجدہ کیا جائے۔ تو نبی علیہ السلام نے معاذ لو کنت مؤمرا ان یسجد لاحد،
اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دے نا کہ کسی اور کو سجدہ کرے، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، میں بیوی کو حکم دے دیتا کہ وہ اپنے خامد کو کیا کرے، سجدہ کرے۔ لیکن سجدہ اللہ نے حرام رکھا ہے، اس لیے یہ سجدہ کسی اللہ کے ساتھ اس کو جائز، یا اب یوں سمجھ لینا جیسے آدم علیہ السلام سے اللہ نے نسل انسانی شروع کی تو وہاں جو باپ سے شروع ہوا تو بہن بھائیوں کا نکاح بھی جائز تھا، پھر وہ ختم اللہ نے کر دیا تو یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے جو تاریخ میں ملتا ہے کہ ان کے نکاح میں سگی دو بہنیں تھیں، تو سابقہ شریعتوں کے اندر ایک آدمی دو بہنوں سے اکٹھا بھی نکاح کر سکتا تھا، لیکن امت محمدیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اللہ نے یہ بھی رحم کر دیا ان تجمع بین الاختین الا ما قد سلف، تو ایک بندہ دو سگی بہنوں سے یک وقت نکاح نہیں کر سکتا، ہاں جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا۔ تو اسی طرح یہ اس میں سجدہ تعظیمی جو ہے پہلی امتوں میں جائز تھا، امت محمدیہ میں سجدہ تعظیم کا بھی حرام ہے۔ میں اسجدوا لآدم فسجدوا، پس انہوں نے سجدہ کر دیا، الا ابلیس، ما سوائے ابلیس کے، لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اب یہاں ظاہری طور پہ ایک اشکال ہے، ہم نے آیت پڑھی ہے ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا، ہم نے کہا فرشتوں کو تم سجدہ کرو، حکم کن کو تھا؟ فرشتوں کو، تو ابلیس تو فرشتہ تھا ہی نہیں، کیونکہ سورہ کہف میں اللہ نے فرمایا کان من الجن، یہ ابلیس جنوں میں سے ہے، یہ آگ سے پیدا ہوا ہے، یہ ناری مخلوق ہے، فرشتے نوری مخلوق ہیں، فرشتوں کو اللہ نور سے پیدا کیا، یہ جو ہے ابلیس جنوں میں سے ہے۔ تو اب یہاں پریشانی اشکال ہے کہ یہ آتا ہے حکم ہے اسجدوا للملائکۃ اسجدوا، فرشتوں کو کہا گیا آدم کو سجدہ کرو، ابلیس تے جنہ وچوں اینو سجدہ کیا، اینو سجدہ حکم تے ہے ہی نہیں سی، یہ پھر کیوں مجرم ہویا؟ پچھلی ایت سے بظاہر یہ اشکال پیدا ہوتا ہے، اور یہی ایت جب ہم سورہ بقرہ پڑھتے ہیں نا وہاں بھی اشکال پیدا ہوتا ہے کہ حکم تو فرشتیاں نو سی، ابلیس میں تو بظاہر حکم بنتا ہی نہیں، کیونکہ حکم تو فرشتیاں نو ہونا تے ابلیس تو فرشتہ ہے ہی نہیں۔ ہن ایتھے نا کئی لوگ نا وہ گپاں باہر چھڑ دے، غور نہیں کرتے قرآن، وہ گپاں پتہ کیا ہوندی، وہ جی انہیں بڑی عبادت کی تھی، بڑی عبادت کرتا ہوندا سی، وہ نے عبادت کر کے وہ نا فرشتیاں دے نال رل گیا سی، وہ چونکہ فرشتیاں نہ ہوندا سی لہذا حکم تے وہ فرشتیاں جنہاں نو فرشتیاں نو سی، تے چونکہ وہ بھی انہاں نال نہیں سی لہذا حکم انہوں نہیں سی، تے کئی اون چوک کے انہوں فرشتیاں دا سردار بنا چھڑ دے، تے دلیل کی ہے؟ دلیل کچھ بھی نہیں، صرف گپاں نے، بے دلیل گپاں نے، کہانیاں، نہ وہ فرشتیاں رہندا سی، نہ وہ فرشتیاں ورگا عبادت گزار سی، نہ ہی وہ جڑا نا ایڈا متقی سی کہ وہ بڑا فرشتہ تو تاں پارسا بنیا پھردا سی۔ جس طرح حکم فرشتوں کو تھا سجدہ کرنے کا، ابلیس کو بھی حکم تھا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے ابلیس نے حکم سے کی دلیل ہے؟ ایسے یہ نہیں آیا للملائکۃ اسجدوا، ہم نے فرشتوں کو کہا تم سجدہ کرو، تے ابلیس نو بھی اگر حکم سی اودا ذکر کتنے ہے؟ اگلی آیت میں اللہ ذکر کر دیا اس کا کہ ابلیس جنوں میں سے تھا، اس کو بھی حکم تھا، مایا قال، اس نے، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے، اس اللہ نے فرمایا ابلیس سے کہا ما مانا آقا، کس چیز نے روک دیا تجھ کو، کس چیز نے منع کر دیا تجھ کو، اللہ تسجدہ، کیوں نہ تو نے سجدہ کیا، ابلیس سے اللہ نے کہا کیوں نہ تو نے سجدہ کیا، اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا تھا، جو میں جو کیا سجدہ کر، پھر تو انکار کیوں کیتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے اللہ کا اذ امرتک، جب میں نے حکم دیا تجھ کو، تو ہوں تو اللہ نے صاف دا چھڑیا نا کہ جی میں حکم فرشتیاں نو اللہ دیتا ایویں ہی حکم ابلیس نو بھی دیتا سی، کہ دلیل بھی آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے پوچھا تو سجدہ کیوں نہیں کیتا، جو میں جو کہتے تیرو سجدہ کر، تو معلوم ہوا اللہ نے جس طرح فرشتوں کو کہا تھا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو بھی کہا تھا تو سجدہ کر، لیکن انہوں نے سجدہ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ قال انا خیر من، اب ابلیس جو ہے اس کی زیادتی ظلم کتنا ہے، اس کی غلطیاں کی دیکھیے، کہنے لگا میں اس سے زیادہ بہتر ہوں، زیادہ اچھا ہوں، سوال تو ہوا ہی نہیں ہے،
کہ بھی اچھا کیڑا تے برا، بہتا اچھا کیڑا تے گھٹ اچھا کیڑا، بہتا چنگا کیڑا تے گھٹ چنگا کیڑا، بہتا نیک کیڑا تے گھٹ نیک کیڑا، بہتا جو ہے نا مقرب کیڑا تے گھٹ مقرب، یہ تے گل ہی نہیں ہوئی۔ نہ ہی اللہ نے معیار رکھیا ہے۔ گل تو یہ ہے کہ حکم رب دا ہے سجدہ کرنا، وہ آلہ نو ہوے ادنا نو ہوے تے بحث نہیں کہ آلہ کون تے ادنا کون، سوال تے کہ حکم رب دا سجدہ کرنا ہے تے آلہ ادنا والی گل کدھروں آ گئی؟ یہ تے سوال ہی نہیں ہویا نا بھی تو چنگا ہے تو آلہ کون ہے ادنا کون، سوال تے ہویا کہ سجدہ کیوں نہیں کیتا؟ سجدہ کرنا جب میرا حکم آ گیا ہے تے یہ دا معیار چنگا تے ماڑا ہونا تے ہے ہی نہیں، میرے حکم کا تقاضا جو میں کہتا ہوں خرچ کرو۔ وہ تکبر دا انداز سی کہ اس سوال دے جواب وچ بھی اپنی بڑائی تے کبریائی وال بڑھ گیا۔ نمبر 2، کہنے لگا خلقتنی من نار، حالانکہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنا تقابہ اپنی شخصیت لے گیا۔ پھر کہنے لگا خلقتنی من نار، دوسری غلطی، کہنے لگا تو نے مجھے پیدا کیا کس سے؟ ہوں ویکھن والا ویندا ہے اگ دے شعلے تاں نو جاندے، وہ اگ دیا لپٹاں نو تاں نو جان نو سمجھدا ہے یہ علامت ہے عزت دی، عروج دی، ترقی دی۔ حالانکہ اگ دا کام ہے جیڑی شے بھی آئی اگے انہیں ساڑ کے سواہ کر دینا پڑ کے۔ یہ عظمت والی لم گل ہے کہ یہ خرابی تے تباہی والی شے ہے۔ جیڑی شے اگ دے ولیٹے چاہیے انہیں ہر شے نو پسند کر کے تباہ کر دینا، تے اونے سمجھیا کہ میں اگ تو بنیا، اگ جاندی ہے تاں میں ہویا آلہ۔ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ، اور تو نے پیدا کیا اس کو مٹی سے، تے مٹی رول دی ہے کدے وچ؟ پیراں چ، تے پھر اے کی ہویا؟ اے ہویا نیواں۔ میں اس تو بنے تاں شاہ جاندی ہے وہ آگے، اے بنے مٹی پیر دی مسری جاندی ہے، میں آلہ اے ادنا، آلہ ادنا نو سجدہ کرے، عقل نہیں ماندی۔ بدبختی یہ جی عقل دی جی رب دے حکم دے مقابلے جا کے ہوتی، جتھے رب دا حکم آ جائے اوتھے عقلاں نہ نہیں مسئلے ماپی دے، جے عقل نہیں ماپ کے منیا تو پھر رب ہی تے نہ منی، پھر منی کی دی ہوئی؟ ایک مسئلہ رب نے بیان کیتا تے بندہ لبدا ہے کہ اے دی عقلی لاجک کی ہے، اچھا وہ انہوں اس واسطے ماندا ہے کہ او دی لاجک، او دا فلسفہ، او دی عقل نو سمجھ آندا، ہاں دیکھیا عقل اے آندی ہے، تے پھر اونے اللہ دی منی کہ عقل دی منی؟ کیڑی شے منی اونے؟ اللہ دی نہیں منی اونے، رب دی منی ہوندی تے پھر دے فلسفے لبن نہ ٹردا، او نو مان لیندا چکا تے سنن دے باوجود عقلی ٹکاؤ سے لبن تر پیا دی عقلی لاجک کی ہے، تے جدوں لاجک سمجھ آئی تے پھر انہیں کہا ہاں ہن ٹھیک ہے، تے دا مطلب ہے او دا رب تے یقین نہیں، او دا ایمان کیدے اوتے ہے؟ اپنی عقل دے اوتے۔ یہ عقل پرستی جڑی ہے نا یہ اس واسطے اہل نبان نے ایک جملہ لکھیا بڑا شاندار، کہندے رب دے حکم دے مقابلے جا عقلی گھوڑے دوڑاونا، میں اول من قاس ابلیس، سب تو پہلا جن نے قیاس کیتا نا عقلی گھوڑے دوڑائے اللہ دے حکم دے مقابلے، یہ کون سی؟ ابلیس۔ حالانکہ یہ بھی غلطی، ہوں اگ ہر شہر ساڑ کے تباہ کر چھڑ دیے، یہ سمجھدا تاں جاندی لہدا عزت والی ہوئی۔ وہ مٹی جنیاں دیواراں کمرے مقام کہنا بنتے ہیں، یہ تو بنتے کی دی مٹی دی، تے مٹی کام کر دی ہے جوڑن دا، مٹی کام کر دی ہے تعمیر دا، مٹی دا کام ہے ملا کے تے محل بنا دینا مضبوطی نو، تے اگ دا کام کی ہے ساڑ کے فنا کرنا۔ ہن او دی سوچ دا اپنا معیار ہے، حالانکہ یہ بھی گل غلط ہے کہ معاملہ جے تو جنہاں دی اگ جڑی تاں ہو جاندی لہذا افضل ہو گئی، اگ دے بدی ہی معاملہ ہوتا ہے کوئی تباہی تے بربادی کرتی، تو مٹی جڑی ہے وہ جوڑ دی، وہ اندر تعمیر ہے، وہ اندر ملاپ ہے، تو لہذا تین ہی وہ باتیں جی اسی جی ابلیس دیاں تین ہی غلط سی۔ ایک بار پھر ترجمہ دہرا لو، باقی انشاءاللہ پھر کل پڑھا۔ مایا والا قد خلقناکم، بتا تحقیق ہم نے پیدا کیا تم کو، ثم صورناکم، پھر ہم نے شکل و صورت کی تم کو، ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا تم سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فسجدوا، پس انہیں سجدہ کر دیا، الا ابلیس، ما سوائے ابلیس کے، لم یکم من الساجدین، نہیں تھا وہ سجدہ کرنے والوں میں سے، قال، تو اللہ نے کہا ما منعک، کس چیز نے تجھے روکا،
اللہ تسجدہ، کیوں نہ تو نے سجدہ کیا، اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا تھا، قال، اس نے کہا، انا خیر منہ، میں زیادہ بہتر ہوں اس سے، خلقتنی من نار، تو نے پیدا کیا ہے مجھ کو آگ سے، وخلقتہ من طین، اور تو نے پیدا کیا ہے اس کو مٹی سے۔ سبحان بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔